ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں کرک سے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اشعار سنائیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، ثقۃ 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 ما سمعت احدا ضعفہ۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں وہ ثقہ ہے، میں نہیں سنا ہے کہ کسی معتمد قابل اعتماد آدمی جو معاصر ہو اور اس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو ضعیف کہا ہو۔ ما سمعت احدا ضعفہ۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری اور مسلم کے استاد کے استاد ہیں، استاد کے استاد ہیں۔ عبداللہ مبارک، عبداللہ ابن المبارک 4 مہینے جہاد، 4 مہینے تدریس، 4 مہینے پیسے کمانا۔ اللہ اکبر۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے صلاۃ تسبیح پر، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح سند سے عبداللہ مبارک یہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح سند ہوگی، اس لیے کہ تابعی تھے، تبع تابعی تھے اور تابعین کے ساتھ پوری زندگی گزاری، لہذا ان کے پاس کوئی صحیح سند ہوگی، اس لیے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور روایت اس کی کیا ہے بولو؟ ضعاف ہے۔ عبداللہ مبارک بہت اونچی شخصیت ہے۔ اسی طرح کے اشعار امام شافعی نے بھی کہے ہیں دیوان امام شافعی میں ابو حنیفہ کے بارے میں، وہ بھی تھوڑا سا ٹچ کر لوں گا اس میں۔ اور عبداللہ مبارک رحمہ اللہ رحمتا واسعتا غالیتا، تو برد اللہ مضجعہ وجعل الجنت مثواہ یا رب۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، تابعی ہیں، سارے اماموں سے عمر میں اور علم میں بڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تابعی ہیں کہ صحابہ کرام کے درس میں بیٹھے ہیں۔ آئے حرم میں مجمع لگا ہوا تھا، صحابی رسول کہہ رہا تھا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، یہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف سے ہٹا لے گا، آپ کو اس میں ڈال دے گا۔ کسی کو بے عزت نہ کرو، آپ بے عزت ہو۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور کسی کو ذلیل مت سمجھو، ورنہ وہی آدمی باعزت بن جائے گا اور آپ کو اللہ دکھا دے گا۔ بہرحال تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں بولو؟ تابعی ہیں۔ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، عزت عطا فرمائی تھی، تو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، اور جس کی عزت زیادہ اس کے حاسدین زیادہ، جس کی عزت زیادہ اس کے حاسدین زیادہ، ہاں اس کے جلنے والے جو نا کیا ہے زیادہ، اس سے جلنے والے۔ وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ۔ جس کے حاسدین کبھی بھی بڑے آدمی نے چھوٹے کی غیبت نہیں کی، وہ اس سے حسد نہیں کیا، کبھی بڑے آدمی نے چھوٹے آدمی سے حسد نہیں کیا ہے، ہمیشہ بڑے آدمی سے حسد کیا جاتا ہے۔ جو جتنا کم غیبت کرے گا اور کم حسد کرے گا وہ اتنا اونچا آدمی ہوگا، بس بات ختم ہوگی۔ یہ زبردست بات ہے، اس کو ذرا نوٹ فرمائے۔ وہ اونچا آدمی ہوگا، عزت والا آدمی ہوگا، جس کے حاسدین اور غیبت کرنے والے زیادہ ہوں۔ چنانچہ عبداللہ مبارک جو عظیم محدث کبیر ہیں، وہ فرماتے ہیں حنیفہ کی شان میں، تو عام طریقے سے سناؤ یا خوش آوازی سے سناؤ؟ سنگے اور ان کی وہ ہے کہ وہی اشعار سناؤ۔ لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمین ابو حنیفہ،
لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فرحمة ربنا أعداد رمل فرحمة ربنا مدن عليه ويقايس من يقايسه بلب ومن ذا تجعلون له نظيرا ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت الصحيفة ويقايس من يقايسه بلب ومن ذا تجعلون له نظيرا وإذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة رأيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفة وكيف يحل أن يذاع فقيه له في الأرض آثار شريفة لقد زان البلاد ومن عليها إمام للخليقة والخليفة ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة لقد زان البلاد ومن عليها إمام في الخليقة والخليفة ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة رأيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفة لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة فلا بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة بأحكام وآثار وفقه بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة تو حنیفہ کی شان میں کچھ اشعار تھے تو کچھ آگے پیچھے ہو گئے تو اس لیے میں نے دوبارہ پڑھ لیا. بہرحال تو امام ابو حنیفہ اور یہ جو مقلدین ہے حنفی مالکی شافعی حنبلی تو آپ سارے لوگ تفسیروں کو جانتے ہیں. قرآن حق کتاب ہے جی، اس کی تفسیریں کس نے لکھی ہے؟ بس 10 تفسیروں کے نام بتاؤ، آپ 20 کے بتاؤ، آپ 100 کے بتاؤ، سب مقلدین ہیں. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس کی شروحات کس نے لکھی ہے؟ 1 بتاؤ، 2 3 4 بتاؤ. جو بھی نام لوگے، جس حدیث کی کتاب کی جو بھی شرح ہے، جو بھی آپ نام لیں گے وہ مقلدین ہوں گے. مفسرین مقلدین ہوں گے، حکومتیں مقلدین کی ہوں گی، کمانڈر
سوری غوری محمود غزنوی سلطان ٹیپو التمش الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی عبدالی اور نشید مقلدین. پاکستان ہندوستان افغانستان ترکی چین روس کی آزاد ریاستیں بنگلہ دیش اور برما حکومت ہے مقلدین کی. روس کو کس نے مارا؟ برطانیہ کو کس نے مارا؟ اور یہ 40 ممالک کو بھی کس نے بگایا؟ شیخ ابن تیمیہ اولیاء کے سردار ابن القیم شاہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل حق کون ہے؟ ہر ایک کتاب لکھے گا میں اہل حق ہوں. اہل حق کی 4 نشانی ہیں. جو کافروں پر حملہ کرے، کافر اس پر حملہ کرے، کافروں سے شہید ہو، کافروں کے جیل میں ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ بس نام نہ لو کہ کون ہے. مدینے کو آؤں واپس نہ آؤں، مدینے کو جاؤں واپس نہ آؤں. یہ نعتیں ہم پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں ہاں جی. تو وہاں کون ہے؟ یہ جو نعت پڑھنے والے یہ مکہ مدینہ میں دفن ہے. 70-80 تک علماء دیوبند مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی تبلیغی فضائل عمل کی تعلیم کرتا ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ، اور حسین احمد مدنی کے بھائی احمد مدنی اور مولانا سعید احمد خان صاحب ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ. اور جنت المعلی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور بہت بڑے بڑے بزرگ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گنبد خضراء ہے اس طرف سے ہاتھ ہٹاؤ. یہ لوگ اسپیکر ہے آواز سے آپ نے ہٹاؤ ہٹاؤ ہاتھ ہٹاؤ. ہاں انگلی بھی ہٹاؤ. ہاں پھر تو آواز نہیں جائے گی جو آپ نے پورا لاؤڈ اسپیکر بند کیا ہوا ہے. اور یہ بات میں نے ویڈیو کے درمیان کیوں کی؟ ہماری ویڈیو ہماری مرضی، ہم کسی کے غلام تو نہیں. کیا خیال ہے؟ ہماری ویڈیو ہماری مرضی. ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا؟ گنبد خضراء جب 4 مسلح تھے غیر مقلدین حضرات ہمارے دوست موحد، ان کا کوئی مسلح نہیں تھا. اب ایک اب بھی ان کا نہیں. وہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، جنازے کی آواز آہستہ پڑھتے ہیں، ایک سلام کرتے ہیں، جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں. ان پر ان کا عمل نہیں. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ جب عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کی حکومت ہوئی تو انہیں تمام مزارات سب مسمار کر دیے، قبر رکھ لیے، جبے قبے اور سب کچھ صاف قبریں مصنم، ایک بالش کچی. یہ تمام قبرستان دنیا کی اس طرح ہونا چاہیے. اس طرح مکہ مدینہ میں 35-40 ہزار قبریں ہیں، ایک ایک قبر میں 20 آدمی دفن ہیں. لیکن جبہ کبا، چندے کا ڈبہ، کاروبار کا اڈا نہیں. ہمارے پاکستان کی طرح مکہ مدینہ کے ہر گیٹ میں اور جنت المعلی اور مدینہ منورہ جنت البقیع کے قبرستان میں اگر ایک ایک ڈبہ وہ رکھے نا تو اربوں روپے عرب کما سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان، ہندوستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش اور برما میں یہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، وہ اربوں 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 کماتے ہیں، ڈبے رکھتے ہیں. ویسے تو کماتے ہیں مکہ مدینہ حج عمرہ سے. مکہ تا مدینہ جو موٹر وے ہے اس میں نہ سہولتیں ہیں، نہ ہوٹل ہے، لیٹرین غسل خانہ ہے، ایسے گند ہے. اس کو ٹھیک کرو. بھائی پاک زمین ہے، پاک جگہ ہے، پاک مکہ ہے، پاک مدینہ ہے، تو جگہ تو صحیح بناؤ نا، موٹر وے تو صحیح بناؤ نا، سہولت ہے تو دو نا. بہرحال پھر باری آ گئی کس کی؟ اب کیا گنبد خضراء اس کے ساتھ کیا جائے، اس کو بھی گرا دیا جائے. سوال پھر پوری دنیا کے علماء جمع کر دیے اور اکثریت نے یہی کہا جو موحد تھے
آپ کو معلوم ہے جو کہا، اور جو شرک و بدعت میں مبتلا تھے انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کو پتا ہے، تو ان کا فیصلہ قریب تک اس کو گراتا ہے۔ سبحان اللہ کے حضرت شبیر احمد عثمانی دیوبند، سبحان اللہ کے علماء دیوبند کے بزرگ محترم شبیر احمد عثمانی، انہوں نے کہا کہ مت گراؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مت گراؤ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مت گراؤ۔ کیا کرو؟ مت گراؤ، مت گراؤ۔ اچھا کیوں مت گراؤ؟ کہ مسلمانوں کی اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، ہو چکی ہے، تو آپ گرائیں گے تو مسلمان خفا ہو جائیں گے، بہت بڑا فتنہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مسلمانوں کو اس سے محبت ہو گئی، لہذا انہوں نے پھر یہ دلیل بھی یہی ہے کہ لولا قوموں کے حدیث و عہد بالجاہلیہ، حضرت محمد مصطفیٰ نے جب مکہ پر کنٹرول مضبوط کر دیا کہ اے عائشہ آپ کی قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ حتیم کعبہ کے اندر داخل کروں، تو اگر میں اس طرح کروں گا لوگ کہیں گے جی محمد نے کعبہ گرا دیا، تو کعبے کی توہین کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو توہین پرانے زمانے سے، ایک آدمی پوری زندگی وقف کر لیتا ہے دین کے لیے، لیکن اس کے حاسدین تیار بیٹھے ہو، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی توہین کی، رسول کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی۔ بیوقوف، اس نے تو میدان جہاد میں حصہ لیا ہے، وہ زخمی بھی ہے، اس نے میدان جہاد میں سر بھی پیش کیا ہے، وہ پوری زندگی اس کی دین کے لیے وقف ہے، اس کے بیٹے حافظ عالم مفتی ہے، جس نے توہین کر دی۔ یہ توہین اس نے نہیں کی ہے، آپ حسد سے جل رہے تھے اور تباہ برباد ہو رہے تھے اور گرم حسد کے گرم توے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو خارش لگی ہوئی تھی کہ آدمی مشہور کیوں ہیں، عزت دار کیوں ہیں، جی قرآن کی توہین ہو گئی، حدیث کی توہین ہو گئی، صحابہ کی توہین ہو گئی، اہل بیت کی توہین ہو گئی۔ یہ فرقہ، سارے فرقے، سارے آپس میں اس طرح ہی کرتے، سارے، ایک بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اپنے حسد کو جنا ہوا دینے کے لیے میں آیا، ایک منٹ، اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ ایک آدمی میدان جہاد میں گیا زخمی ہے، سارے بچے اس کے حافظ عالم ہیں، وہ قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی توہین کرے گا؟ کیوں؟ یہ حسد سے جل رہا ہے، اور حسد کے توے پر بیٹھے ہوئے اور جل رہا ہے۔ ہاں موقع مل گیا، جب جی توہین کر دی، جی توہین کر دی۔ ہم اچھے لوگ، اور ہم توہین کی اتنی عبارتیں ان کی نکال دیں نا کہ ان کا چمڑا اتار دیں، اتنی عبارتیں، کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا، مناظر سمجھ جائے گا جو میں بول رہا ہوں، یا زیادہ مطالعہ والا وہ سمجھ جائے گا اشعار میں کیا کہا ہے، سنو، پھر ہم کہیں گے نا کہ آپ نے کیا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ حسد میں، بغض میں، قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، لیکن کسی کے خلاف بات نہ کرو، ذاتی انانیت، مفاد، بغض، حسد کبھی نہ کرو۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، دلیل دو، اختلاف رکھو، ادب کو نچوڑو، والسلام۔